اللہ اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان وفی القرآن المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما انتم بموجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھیں۔ نہایت واجب الاحترام معززین محبین اور علاقہ کے بالخصوص مسجد حاضہ کے نمازی حضرات اور دور و نزدیک سے جمعہ شریف کے سلسلہ میں آنے والے سامعین حضرات، یہ جو آیہ مجیدہ تلاوت کی ہے، اس آیت میں صوفیزم کا ذکر ہے، تصوف کا ذکر ہے۔ دو جمعے پچھلے بھی اگر شامل کیے جائیں اور 3 جمعے اس سے پچھلے ربیع الثانی شریف کے شامل کیے جائیں تو آج 6واں جمعہ تصوف پہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہم اپنی علمی استعداد کے مطابق تصوف کو سمجھنے کی بھرپور سعی کر رہے ہیں، اور ہم کبھی بھی کوئی بات ایسی نہیں جو قرآن و سنت سے نہ سمجھیں۔ یہ اللہ نے شرف عطا کیا ہے ہمیں کہ ہم اپنے عقیدے کو قرآن اور سنت کے آئینے میں دیکھا کرتے ہیں۔ اہل سنت کے لیے یہ خوش قسمتی کا مقام ہے کہ اہل سنت کے تمام عقائد قرآن و سنت کے مطابق ہیں۔ ہمارے ہاں ہم کبھی بھی اس تصوف یا فقیری یا پیری اور مریدی کے قائل ہی نہیں جس سے قرآن منع کرتا ہے۔ قطعاً پیر اور مرید کا تعلق دنیاوی نقطہ نگاہ سے نہیں ہے، بلکہ ایک شیخ کی ضرورت ضروریات دین میں سے ہے۔ دیکھیں، آپ مجھے بتائیں، اللہ نے کتابیں بھیجی کتنی؟ ماشاءاللہ، کتابیں 4۔ اللہ نے نبی بھیجے کتنے؟ 1,00,000۔ اللہ نے صرف 4 کتابیں بھیج کے اور 1,25,000 رہنما بھیج کے بتا دیا کتاب کی ضرورت تو ہے لیکن رہنما کی زیادہ ضرورت ہے۔
راہبر اور رہنما کی زیادہ ضرورت ہے۔ اب تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں میرے، تھوڑا تھوڑا نزدیک آ جائیں، فاصلہ ختم کریں۔ بسم اللہ، اللہ آپ کو عزت برکت دے، قریب آ جائیں، نزدیک آ جائیں۔ اللہ نے زیادہ نفوس قدسیہ پاک نفس بھیجے تاکہ جب اولاد آدم ان نفوس کو دیکھے اور ان کی سیرت پہ چلے تو آدم کی اولاد کے اپنے نفس پاک ہو جائے۔ This is the basic and important assignment of Murshid is that Murshid is a personality who do the clean nafs of murid۔ پیر کی سب سے اہم جاب یہ ہے کہ گناہگار اس کے قریب آ جائے، وہ اس کے نفس کو پاک کر دے۔ اب آپ تنہائی میں سوچئے گا، جس کی یہ اپنی جاب ہے کہ گناہگار کے نفس کو پاک کرے، اللہ جانے اس کا اپنا نفس کتنا پاک ہوگا۔ دوسروں کو پاکیزگی دینے کے لیے اپنے وجود کو پاک رکھنا پڑتا ہے۔ یہ جملہ لوہے قلب پہ سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے۔ دوسروں کو پاکی دینے کے لیے، بسم اللہ بیٹا، کرم نوازیاں، دوسروں کو پاک کرنے کے لیے اپنے وجود کو پاک رکھنا پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں کبھی بھی ہوا میں اڑ کے دکھانا فقیری نہیں کہلاتا۔ شوبدہ بازی تو ہو سکتی ہے، یہ تصوف نہیں ہے۔ دیکھیں میرے صاحبوں، مرید کے والو، آج تصوف پہ چھٹا یہ لیکچر ہے جو آپ کی بارگاہ میں رکھا جا رہا ہے۔ کوشش کریں کہ صوفیزم کو اس طرح سمجھیں جس طرح قرآن سمجھانا چاہتا ہے۔ بڑی تکلیف ہے کہ مروجہ تصوف کی طرف اگر نظر ماریں، دور حاضر کا جو خانقاہ زادے ہیں، خانقاہیں ہیں، وہاں پہ دولت تو نظر آتی ہے لیکن علم نظر نہیں آتا۔ شہزادے تو موجود ہیں لیکن علم سے قاصر ہیں، علم سے دور ہیں، علم سے شغف نہیں ہے۔ حالانکہ بلے شاہ نے تو یہ کہا تھا، بلکہ سلطان باہو نے بھی یہی کہا ہے، علما باج کرے فقیری، جی کافر مرے دیوانہ ہو، اگر علم نہیں فقیر نہیں، علم ہے تو درویش ہے۔ کیونکہ درویش نے اپنے ہم اثروں کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے، اپنے ہم اثروں کی رہنمائی کے لیے علم ضروری ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت آدم اللہ کا پہلا فقیر ہے۔ ایک نشست میں نے عرض کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ جملہ میرا یاد ہے تو سبحان اللہ کہو۔ میں نے غالباً تصوف کے دوسرے لیکچر میں عرض کیا تھا کہ جناب آدم علیہ السلام اللہ کا پہلا درویش ہے، آدم اللہ کا پہلا فقیر ہے۔ آئیے نا ذرا فقیری والی آیت سے ذرا اگلی آیت پڑھتے ہیں، جو ہم نے خلیفہ والی آیت پڑھی تھی، یاد آ گئی؟ نہ بھولا کریں، یہ باتیں یاد رکھا کریں، انہیں بار بار سنا کریں۔ کسی چیز کو بار 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 سنتے رہنا، درس کا یہی معنی ہے، بار بار سننا، انہیں بار بار سنا کرو۔ دیکھیں سکھ گرنتھ بار بار پڑھتے ہیں، ہندو اپنشد کو بار بار پڑھتے ہیں، اور یہ ہندو
اپنی گیتا کو بار بار پڑھتے ہیں، تھکتے نہیں، اکتے نہیں۔ اچھا، یہ سارے گیتا پڑھتے تھکے نہ، اور یہ اپنشد پڑھتے ہوئے تھکے نہ، سکھ گرنتھ پڑھتا ہوا تھکے نہ، رسول کا نوکر قرآن سنتا تھک جائے؟ سنا کرو اسے بار بار، اسے مسلسل دیکھا کرو اور اسے بار بار سنا کرو۔ یاد ہوگا آپ کو کہ ہم نے فقیر والی جو آیت پڑھی تھی، درویش والی آیت پڑھی تھی، حضرت آدم علیہ السلام والی۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ آدم ہمارا خلیفہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے خلیفہ بعد میں بنتا ہے۔ یہ میرا جملہ آپ کو یاد ہے، مرشد پہلے ہوتا ہے۔ بھائی مرشد ہوگا تو خلیفہ بنے گا، تو اگر حضرت آدم اللہ کا پہلا خلیفہ ہے تو مان جاؤ کہ اس کا مرشد محمد پہلے موجود ہے، مصطفیٰ پہلے موجود ہے۔ اب اللہ نے حضرت آدم کو اپنا فقیر بنا کے، اپنا خلیفہ بنا کے اس دنیا میں بھیجا۔ بلا فاصلہ اگلی آیت اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ، ہم نے اپنے فقیر کو علم دیا۔ وَعَلَّمَ، سکھایا ہم نے، وَعَلَّمَ، علم دیا ہم نے، آدم، اپنے درویش کو، اپنے خلیفے کو، اپنے فقیر کو۔ پتہ چلا فقیر پڑھے لکھے ہوتے ہیں، فقیر جاہل نہیں ہوتے، فقیر باعلم ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، حضرت آدم کو علم اللہ نے دیا۔ کس نے دیا؟ اس میں کوئی ابہام تو نہیں، کوئی وہم تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی فکر تو نہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت تو نہیں۔ اچھا، اگر آدم کو علم اللہ دے رہا ہے تو جو آدم کے مرشد مصطفیٰ ہے، نہیں آپ سمجھے نہیں، میں سمجھاتا ہوں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مصطفیٰ جبریل سے پڑھے، ہے خیال، مفسرین لکھتے ہیں، مفسرین کا خیال ہے کہ جبریل نے مصطفیٰ کو پڑھایا۔ میں ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتا ہوں کہ مصطفیٰ کے آدم تب تک نبی نہیں جب تک مصطفیٰ کی نبوت پہ ایمان نہیں رکھتے۔ آدم اپنے وجود میں نبی بھی ہیں اور تیرے میرے نبی کے مرید بھی ہیں۔ تو جب مرید کو اللہ پڑھا رہا ہے، بھائی اگر مرید کو اللہ پڑھا رہا ہے تو مرشد کو جبریل پڑھائے گا؟ جبریل نہیں۔ اچھا، ویسے اگر کوئی سنی بیٹھا ہے تو سبحان اللہ کو، سنیوں کے امام اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ، امام اہل سنت فرماتے ہیں جبریل تو وہ ہے بے اجازت ان کے گھر پہ جبرائیل جاتا نہیں۔ آنکھ والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، اہل سنت کے عقیدے کے مطابق مصطفیٰ کے در کے نوکر کو جبریل کہتے ہیں۔ جبریل تو ہے کبھی آنے کو کبھی جانے کو، کبھی آنے کو کبھی جانے کو، جو راز محبوب و اللہ ہے جبریل بیچارہ کیا جانا۔ بھائی جانتے ہو نا۔ چلو خیر، آجو آگے چلتے ہیں، سفر تھوڑا میرا آگے کا ہے، تھوڑا اور آگے نکلتے ہیں۔ ہم نے اس آیت پہ آج یہ چھٹا لیکچر میں آپ کی بارگاہ میں گوش گزار ہوں، عرض کر رہا ہوں۔ تصوف کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ آئیے ایک یہاں سے اقتباس پڑھتے ہیں۔ حضرت داتا صاحب نے تصوف کو بیان کیا۔ بھائی ہم تصوف اگر سیکھیں گے تو یا تو قرآن سے سیکھیں گے یا ان سے سیکھیں گے جنہوں نے قرآن سمجھا ہے۔ ہم تمسک فی القرآن، قرآن سے جڑے رہنے ہم نے۔ آئیے یہاں سے دیکھتے ہیں کہ what is تصوف، what sort of تصوف، تصوف کیا ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمہ اللہ
آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 102 پہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں التصوف، تصوف مبنی علی ثمانی خصال، تصوف کا مادہ اشتقاق میں نے بیان کیا نہیں کیا، مادہ نہیں کیا، تصوف کا مادہ ہے یہ ہے جی المفردات، راغب اصفہانی کی کتاب ہے، یہ قدیم ترین کتاب ہے، القاموس، لسان العرب، لسان العرب غالباً مرتضی زبیدی کی ہے، القاموس نہیں، القاموس مرتضی زبیدی کی ہے، لسان العرب، القاموس، المنجد، یہ لغت کی کتابیں ہیں۔ ان سب سے قدیم کتاب یہ ہے المفردات، المفردات میں قرآن کے سارے لفظوں کی لغوی بحث ہے۔ آئیے اس میں سے دیکھتے ہیں صوفی کون ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ صوفی کا جو مادہ اشتقاق ہے نا، یہ صاد، وا اور فا سے ہے، صاد، وا، فا، یہ اس کا مادہ ہے، مادہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مادہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی مادہ ضرور ہوتا ہے، وہ مادہ اس چیز کا بیسک مٹیریل ہوتا ہے۔ یہ کرسی ہے، کرسی ہے؟ نہیں، لکڑی ہے۔ یہ اصل میں لکڑی ہے، نام اس کا کرسی ہے۔ اچھا، یہ دیوار ہے؟ نہیں، اصل میں جی نہیں، مٹی ہے، اصل میں مادہ مٹی ہے۔ یہ سٹینڈ ہے، دراصل لوہا ہے، لوہا، مادہ اس کا لوہا ہے۔ اچھا، ویسے آدم کا بھی کوئی مادہ ہے؟ بھائی حضرت آدم کا بھی مادہ ہے۔ رک جائیں، میں مادہ پہلے سمجھا لوں پھر آگے چلتے ہیں۔ سورہ صاد میں اللہ نے حضرت آدم کا مادہ بیان کیا۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین۔ اللہ فرمایا تمہارے باپ آدم علیہ السلام کا مادہ مٹی ہے۔ کیا ہے؟ مٹی۔ یہ جو مٹی ہے نا، تین، دس از دا را مٹیریل، بیسک مادہ حضرت آدم۔ اچھا، اگر آدم کا مادہ ہے، ہمارا بھی ہوگا کہو گے تو قرآن پڑھوں گا۔ ہم بھی مادہ رکھتے ہیں، مولا ہمارا مادہ۔ اللہ نے سورہ دہر میں تیرا مادہ بیان کیا۔ اللہ فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، تیرا مادہ گندا پانی کا قطرہ ہے۔ اوے گندے پانی کے بنے ہوئے مولوی محمد دیا ریسا، نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا، آپ نے غور ہی نہیں کیا، میں کوئی جملہ کہہ گیا ہوں، آپ نے غور نہیں کیا، میں آگے چلتا ہوں۔ اچھا، ہمارا مادہ گندا پانی، نطفۃ امشاج، ہمارے ابا کا مادہ را مٹیریل مٹی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے باپ جیسے نہیں ہیں، ہم اپنے باپ جیسے نہیں ہیں، ہم اپنے باپ جیسے نہیں ہیں۔ جب ہم اپنے باپ جیسے نہیں ہیں، زہرا کے باپ جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ کہہ۔ میں گزارش تو یہ کر رہا تھا کہ یہ ہے مادہ اشتقاق، تصوف کا یہ مادہ ہے، سواد، وا اور فا۔ اب ذرا انہیں اکٹھا کرو، صوف،
सौफ, इन्हें इकट्ठा करो तो ये बनता है सौफ। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज सौफ। अब सवाल पैदा होता है ये सौफ क्या है। मैंने ये बयान तो नहीं पहले किया, किसी जुमे में नहीं किया, चलें ठीक हो गया। सौफ क्या है, अब देखना पड़ेगा अल मुफरदात को, या देखना पड़ेगा कशफुल महजूब को, या देखना पड़ेगा गुनियतुत तालिबीन को, या देखना पड़ेगा अल कामूस को, लिसानुल अरब को, अगर कुछ नहीं है तो अल मुंजद को। मुंजद सबके पास है, आले इल्म मुंजद रखते हैं। उसमें अगर देखें तो ये लिखते हैं, सौफ के मुतल्लक लिखते हैं, हरम के अंदर कुछ बंदे थे, उनका काम था कि जब हाजी हरम में आते वो बंदे उन हाजियों को पकड़ते, मिना पे ले जाते, ज़ियारत करवा के काबे के सेन में लेके आते, काबे के सेन में उन्हें काबे का तवाफ कराते और तवाफ का तरीका बताते, फिर उन्हें सफ़ा मरवा पे लेके जाते, फिर उन्हें सफ़ा मरवा पे किस तरह दौड़ लगानी है, कैसे चक्कर लगाने हैं, वो सारा तरीका जो बंदे उन्हें बताते, वो बंदे लिबास पहनते थे सौफ वाला। उनका लिबास होता था, उस लिबास का नाम था सौफ। क्या था? आपने गौर नहीं किया, मैं दोबारा अर्ज करता हूं, वो बंदे बंदों को इबादत का तरीका बताते, सौफ उनका लिबास था। इसी सौफ को उर्दू में कहते हैं ऊन। क्या कहते हैं? बंदे जो चुप है मुझे बड़ी तकलीफ है, क्या कहते हैं? ऊन। ये जो ऊनी लिबास पहनते थे ना, इस ऊनी लिबास को कहते थे सौफ। ये चूंकि बंदों को इबादत का तरीका बताते थे, इसीलिए इन्हें सौफ से कहा जाता था सूफी। सौफ से इन्हें सूफी कहा जाता था। अब ये पहनते थे लिबास, ये जो ऊन का लिबास है ना, ये बाहर से होता नरम, अंदर से होता खरवा। बाहर से नरम, अंदर से चुबन। अब मुझे सौफ से अली का बेटा ज़ैनुल आबिदीन याद आ रहा। अगर आपको बात नहीं चाहिए तो छोड़ दी, आगे चलते। अली का बेटा ज़ैनुल आबिदीन एक दिन जर्क बर्क वाला लिबास पहन के बंदों में आके बैठ गए। बंदों ने देखा लिबास बड़ा कीमती है, बड़ी जर्क बर्क है। बंदों ने करीब आके कहा, ज़ैनुल आबिदीन, आपके बाप दादा तो टाकियां गांड लेते थे, शीशू लेते थे और गुजारे करते थे, आपने खैर है आज बड़ी शयाना लिबास पहना हुआ है। ज़ैनुल आबिदीन एक बंदे को करीब बुला के कहते हैं, इधर आ। ये करीब आया, आपने इसका बाजू पकड़ा, अपना गिरेबान खोला और अंदर किया। जब अंदर किया, इसे कुछ चुभा, इसने जल्दी से बाहर निकाला। हुजूर ये क्या है? और फरमाया अंदर बोरी है। हुजूर ये क्या सिलसिला है? और आप फरमाते हैं ये सिलसिला सुनना, जुमला सुनना अली के लाल का। और आपने फरमाया, झल्ले ये जो ऊपर है ना जर्क बर्क, ये खलक के लिए है और वो खालिक के लिए है। रहे ये जो ऊन का लिबास है ना, सौफ, ये समझ आ गया जी? सौफ, स्वाद वा और फा, ये इसका मादा इश्तिकाक है। इसी में से सौफ है और इसी में से है सूफी। समझ आ गई? दो चीजें आज सामने आई। सूफी सौफ लिबास की वजह से है और सूफी बंदों को इबादत के तरीके सिखाता है। सूफी बंदों को इबादत के तरीके सिखाता है। अब इस बहस को सुनने के बाद अब ये पढ़ते हैं कि दाता साहब ने लिखा है कि तसव्वुफ क्या है। आप फरमाते हैं, अत-तसव्वुफु मबनी अला समानी खिसालिन,
तसव्वुफ 8 चीजों पे मुश्तमिल है। तसव्वुफ के 8 पिलर हैं। कितने? सारे बोलो। वैसे 2 दफा 4 करो ना तो फिर 8 बन ही जाता है। नहीं, आपने गौर ही नहीं की। भाई कितने पिलर हैं तसव्वुफ के? सबसे सूफी समझिएगा, इतना सौखा काम नहीं सूफी बनना। मैं सूफी नहीं हूं, ये तसव्वुर भी ना कीजिएगा कि मैं सूफी हूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आलिम नहीं हूं, मैं पीर नहीं हूं, मैं सिर्फ तालिब इल्म हूं। मैं कराची से लेकर पेशावर तक सफर करता हूं और मैंने मना किया हुआ है मेरे नामों के साथ पीर तरीकत, राबिर शरीयत नहीं लिखना। आपने भी नहीं लिखना कभी भी। ये बहुत बड़ी मंजिल है, ये कोई छोटा काम है? बिल्कुल मैंने मना किया हुआ है। मेरे साथ अगर कोई आलिम राब्ता करे मैं मना कर देता हूं, कोई जरूरत नहीं मेरे साथ लिखने के लिए पीर तरीकत। कोई छोटा होता है? पीर भी हो और तरीकत भी समझता हो। फिर राहबरे शरीयत, मोहम्मद की शरीयत का राहबर। ये बस आजकल लोग डिग्रियां लगाते हैं। माजरत से मैं माजरत चाहता हूं, मैं बड़े माजरत से बात कर रहा हूं। जितना हो जाए झुक जाओ, कुछ नहीं पड़ा इन चीजों में। झुक जाओ, झुकी टहनी को फल लगते हैं। सरसों का बूटा झुकता नहीं, इसीलिए बू आती है, फल नहीं लगता उस पे, बेरी झुक जाती है, फलों से भर जाती है। ये आम झुका होता है, फलों से भरा होता है। अच्छा खैर, जो जितना झुक जाता है उतना मीठा होता है। चलो खैर, तसव्वुफ के जो है अभी ये चल रहा है जी हमारा तसव्वुफ जो है ये 8 चीजों पे मबनी है। दीज आर द बेसिक 8 पिलर्स रिगार्डिंग तसव्वुफ। ये 8 पिलर हैं जिन पे तसव्वुफ खड़ा है। इसमें से अगर एक भी पिलर नहीं है तो सूफी आप नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, दीज आर द 8 पिलर्स। दाता साहब फरमाते हैं ये 8 पिलर हैं, जिसमें ये 8 चीजें आ गई, वही तो सूफी है। फर्स्ट वन आप फरमाते हैं अर रजा। रजा रजा रजा। आप परेशान ना हो, हमने 8 पिलर पे 8 जुम्मे पढ़ने हैं। ये 8 आज सारे समझ नहीं आएंगे, जुम्मे 8 हैं ये। रजा आप फरमाते हैं सबसे पहला पिलर है रजा। दूसरा पिलर है अशखा। ओए सूफी सखी हुंदा है, अशखा। अच्छा जी, तीसरा पिलर है असबर। सबर, हौसला, सबर। अच्छा, अब अगर जरा अरबी में पढ़ें, पहला पिलर है अर्रदाऊ, दूसरा है वशखाऊ, तीसरा है वशबरू। आगे चलें, चौथा पिलर है वल इशारतु। वल इशारतु। मैं अर्ज करता हूं, आगे चलते हैं, मैं अर्ज करता हूं, एक एक पे बात होनी है। भाई कितने हो गए? 4 हो गए। छठा पिलर है वल गुर्बतु। 5 हो गए जी। वल गुर्बतु, गुर्बतु। अच्छा जी आगे चलो, वल गुर्बतु। वल्लुब्सु सूफी, सूफी का लिबास। ज़ैनुल आबिदीन, लुब्सु सूफी, सूफी का लिबास। कितने हो गए जी? 6। 7वां पिलर है वस्सियाहतु। वस्सियाहतु, सियाहत, सैर। ओए जिन्नी सैर सूफी करदा है, फौजी भी नहीं करता। सूफी बड़ी बड़ी सैर करता है। अच्छा जी कितने हो गए? 7। सबसे आखिरी पिलर है वल फक्रू। वल फक्रू, फकर, फकीरी। अब आप मुझे इजाजत दो, मैं दाता साहब ने जो लिखा है इन्हें एक एक करके जरा फिर ना पढ़ूं। दाता साहब फरमाते हैं
یہ 8 پلر ہیں جن پہ تصوف کھڑا ہے. سب سے پہلے ہے ردا. سنیے گا, حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں رداؤ, سخاؤ, صبرو, اشارتو, غربتو, لبس شوفی, سیاحتو, فکرو. آگے داتا صاحب فرماتے ہیں وَأَمَّا الرَّدَا وَأَمَّا الرَّدَا وَأَمَّا السَّخَا. پہلے سخا پڑھتا ہوں. وَأَمَّا السَّخَا فَلِإِبْرَاہِیم. اگر کائنات تے سخی ویکھنا ہوئے تے ابراہیم ویکھ لے. کائنات میں اگر سخی دیکھنا ہے رسول کا دادا ابراہیم دیکھو. السخاء فلی ابراہیم. اب آپ کو میں کیا بتاؤں رسول کے دادے کی سخا؟ نہیں یار, میں سمجھاتا ہوں مرید کے والوں, میں ابھی سمجھاتا ہوں. حضرت ابراہیم یوں تشریف فرما ہے, اچانک آواز آتی ہے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. سبوح قدوس سبوح قدوس سبوح قدوس. جب 2-4 دفعہ آواز آئی, آواز بند ہو گئی. ابراہیم تڑپ کے فرماتے ہیں مجھے یار کی بات پھر سنا, یار دی گل پھر سنا. جدو کہنا یار دی گل سنا, اس لباس بشری میں آکھیا سنا چھڑی جڑی سنانی سی, ہن انج نہیں سنانی. آپ فرماتے نے جا ادھا مال تینوں دیتا, یار دی گل سنا. نہیں, آپ نے غور ہی نہیں کیا. نہیں میرے صاحبوں, ابھی بھی آپ نے غور نہیں کیا. میں ابراہیم کے مال کی بات کر رہا ہوں. ابراہیم کی مال کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ 1,00,000 کتا. کتنا؟ 1,00,000 کتا ابراہیم علیہ السلام کے مال کی حفاظت کرتا تھا. نہیں, آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا. اور جس کے مال کا محافظ 1,00,000 کتا ہے, اللہ جانے مال کتنا ہے, خدا جانے جانور کتنے ہیں, بھیڑیے کتنے ہیں, دمبے کتنے ہیں, اونٹ کتنے ہیں, اللہ جانے. آپ فرماتے ہیں سن ادھا مال تینوں دیتا, یار دی گل سنا. سنا یار کی بات. اس نے کہا اچھا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اس نے پھر بات سنانا شروع کی. حضرت ابراہیم جھوم رہے ہیں. جب یہ آواز بند ہوئی نا, ابراہیم فرماتے ہیں چپ کر گیا ہے. انہیں کہ جی پیسے موک گئے نے, میں نے جملہ عرض کر دیا ہے. اس نے کہا جی بس اتنے میں اتنا ہی تھا. اے آپ فرماتے ہیں جھلے منو یار دی گل سنا, سارا مال تینوں دینا. سخا سخا فرمایا سارا مال لے جا, لیکن یار کی بات سنا. اس نے پھر سنانا شروع کر دیا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح سبوح قدوس. بندہ چپ کر گیا. جب یہ لباس بشری میں خاموش ہوا نا, آپ نے فرمایا چپ کر گئے. اس نے کہا جی پاس نہیں, اتنے میں اتنا ہی ہوتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں مال سارا لے لیا ہے, مال کی حفاظت کے لیے جانور چاہیے, میں اپنے سارے کتے تمہیں دیتا ہوں, مجھے یار کی بات سنا. اس نے پھر سنایا, پھر خاموش ہو گیا. ہونے نے خیال کیتا ابراہیم کو مال تے گیا ہے مک, ہونے دیکھو کی بندہ ہے. آپ فرماتے ہیں یار کی بات سنا. اس نے کہا پہلے کچھ دینے کے لیے ہے تو بتاؤ, سناؤں گا. اور آپ نے فرمایا ساری زندگی تیری نوکری کروں گا, یار دی گل سناتا رہے. فقیر سخی ہوتا ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں اگر فقیر دیکھنا ہے دیکھو اس میں سخا ہے. اور سنو جڑا مولا علی دا ملنگ بیٹھا سبحان اللہ. طبیب نے آ کے سیدہ فاطمہ کو دیکھ کے کہا کہ یہ بیمار ہیں, ٹھیک نہیں ہوں گی, انہیں کوئی دوائی نہیں چاہیے, انہیں انار چاہیے. بھائی زہرا بیمار ہیں, تندرستی نہیں ہو رہی, بڑی دوائی کر دی, تندرستی نہیں مل رہی. طبیب نے کہا بے فکر رہیں, انار کھلائیں. انار جب کہا نا انار کھلائیں, مولا پریشان ہوئے. سیدہ فرماتی ہیں پریشان نہ ہو, میں ابھی سوتر بناتی ہوں, آپ وہ بازار لے جائیں, انار لے آئیے گا. دیر واز واٹر سسٹم,
बाटर सिस्टम पहले था इस ज़माने में, अब तो ख़त्म हो चुका है, अब भी है कहीं कहीं, अब भी है। चीज़ दो चीज़ ले लो। हज़रत सैयदा ने सूत्र काता, सूत्र तैयार करके अपने शोहर को दिया। मौला पाक ने सूत्र पकड़ा, बाजार चले गए, बेचा, अनार लिया। एक अनार लेके जब वापस आए ना, अभी घर नहीं पहुंचे, नौकर मिला। मुरीद ने देखा मुर्शिद के हाथ में अनार है, कदमों पे हाथ रख के कहा या अली। फरमाया जी या अली, बड़ा ही बीमार हूं, तबीब ने अनार तजवीज किया है। मौला फरमाते हैं बैठ जा। जमीन पे बैठ गया, अद्धा कट के फरमाते ने ले खा ले। फकीर सखी होता है, सखा फकीर सखी होता है। ओए हमें परेशान ना हो जिया जे मालिकी कौनैन है, गोपाश कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। फकीर सखी होता है, फकीर बंदे चुप बैठे ने, फकीर सखा। दाता साहब फरमाते हैं सखा फकीर की पहली अलामत है, दरवेश सखी होता है। आपने हमें बैठ जा, बंदा जमीन पे बैठ गया, आधा अनार खा लिया, कदमों पे हाथ रख के अर्ज करता है या अली। फरमाया जी आधी बीमारी ठीक हो गई है। आप फरमाते मैं भी तो ही नहीं गया, मैं भी इसीलिए बैठा हुआ हूं कि जब तक तुम्हें शिफा नहीं होगा मैं कैसे उठूंगा। आप फरमाते घबराना, ये दूसरा हिस्सा भी पकड़। अब दूसरा हिस्सा दे दिया, अब पास तो कुछ भी नहीं था, फाइनेंशियली तौर पे मामलात ऐसे ही थे, अब परेशान बैठे हुए हैं। इसने सारा अनार खा लिया, कदमों पे हाथ रखता, अली अली करता हुआ। और जेड़ा मौला अली वाला बैठा सुभान अल्लाह तो कहो ना। अली नाल बुग़्ज़ रखे, अली नाल बुग़्ज़ रखे, एवं तू नकम्मेया, ओथे तेरा हज होवे जिथे अली जम्मेया। ऐसे ना करो, मिल के कहो सुभान अल्लाह। आप फरमाते मैं भी इसीलिए नहीं गया। ये पकड़ दूसरा अनार खा, इसने दूसरा हिस्सा खाया। अली और मुर्तजा जब खाली हाथ घर आए ना, अब अंदर नहीं आते, बाहर दरवाजे में खड़े हैं। सैयदा की नजर बाहर पड़ गई, आवाज दे के फरमाते हैं अली अंदर आ जाओ। जब आपने उसे आधा अनार दिया था, मेरी भी आधी कट गई थी। जब आपने उसे दूसरा हिस्सा दिया, मैं तंदुरुस्त बैठी हुई हूं, अंदर आ जाओ। और जरा मौला अली वाला बैठे सुभान अल्लाह हो जाए। हजरत मौला मुर्तजा बिस्मिल्लाह, हजरत अली और मुर्तजा जब अंदर तशरीफ लाए, सैयदा को तंदुरुस्त पाया, कल भी सुकून हुआ। दरवाजा नाक हुआ, दरवाजा खोला, एक शख्स खड़ा है लिबासे बशर, अनार पकड़े हैं। मौला अली ने एक अनार पकड़ा, जाके अंदर सैयदा को दिया। सैयदा देख के फरमाती हैं अली मन जा अबिल हसनत फला हुआ शुरम सालेहा। एक दे के आयो 10 चाहिए ने। हाय हाय, जो फरमाया ना एक दे के आयो 10 चाहिए ने, 12वां आवाज ही पहचाना। सैयदा फरमाती हैं हाँ तू जिबरील है, मेरे बाबे का नौकर है। अर्ज की फिक्र ना करें, जन्नत में से 10 ही लेके आया हूं, अभी अली ने एक पकड़ा है। सखा फकीर सखी होता है, असखा दरवेश सखी होता है। फकीर की पहली अलामत दाता साहब ने बयान की। आप फरमाते हैं सखा सखी देखना है तो मोहम्मद व आले मोहम्मद को देखो। और देखो मेरी तरफ, जुमे की नमाज पढ़ा के नबी बाहर आए हैं, बाहर आके खड़े हो गए मस्जिद नबवी के सामने, सामने नजरें टिका दी। जब तेरे और मेरे नबी ने सामने नजरें टिका दी, हजरत उस्मान गनी करीब आके फरमाते हैं हजूर खैरियत। आप फरमाते हैं उस्मान वो जो सामने जगह है जी बड़ी प्यारी है। जब फरमाया ना वो जो सामने जगह है बड़ी प्यारी है, हजरत उस्मान चल दिए। जब उस्मान चलने लगे, नबी आवाज दी उस्मान किधर? अर्ज की या रसूलल्लाह देखने जाने लगा। हजरत उस्मान गनी गए, जाके वापस आ गए, कदमों पे हाथ रख के अर्ज किया या रसूलल्लाह। आपने फरमाया उस्मान देख ली? फरमाया हुजूर देख नहीं ली, खरीद ली। हाय हाय बोलो तो सही ना। ओए फकीर सखी होता है, फकीर सखी होता है। आवाज दी नबी ने जंगे तबूक है आ जाओ।
ٹھنڈا بولتے ہو؟ مرید کے والوں، فقیر سخی ہوتا ہے. آج میں صرف سخا پہ بات کر رہا ہوں. سخا، فقیر کی سخاوت، فقیر کی سخا. آواز دی جنگ تبوک ہے، آ جاؤ. حضرت عمر نے خیال کیا آج ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا. ٹھنڈا بولتے ہو؟ میرے پیر کی باتیں ہیں، ٹھنڈا بولتے ہو ابھی بھی؟ جس کے دل میں اغارِ یار بستا ہے سبحان اللہ کہو. جب کہا نا آج عمر سے بڑھ جاؤں گا، بڑا مال لے کے گئے. نبی نے پوچھا عمر سارا؟ فرمایا نہیں، اتنا حصہ گھر میں، اتنا آپ کی بارگاہ میں. عثمان سارا؟ فرمایا جی اتنا پیچھے، اتنا آپ کی بارگاہ میں. فلاں صحابی سارا؟ حضور اتنا پیچھے، اتنا آگے. دیکھا کیا؟ ایک شخصیت آ رہی ہے، لوٹا بھی پکڑا ہوا ہے، مصلا بھی پکڑا ہوا ہے، کپڑے بھی پکڑے ہوئے ہیں، مال بھی پکڑا ہوا ہے. چہرہ اٹھا کے فرمایا یہ کون؟ جی یہ ابو بکر ہے. فرمایا ابو بکر سارا؟ فرمایا یا رسول اللہ سارا؟ تو ابو بکر گھر کچھ نہیں چھوڑا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کی یا رسول اللہ مال تیرے قدموں میں، گھر میں اللہ اس کا رسول ہے. سخا، فقیر سخی ہوتا ہے. وہ آیت پھر رہ گئی، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. میں ہر جمعہ ارادہ کرتا ہوں کہ اس پہ جمعہ پڑھانا ہے، یہ ہر دفعہ رہ جاتی ہے. یہ ٹاپک ضروری ہے، اس پہ ضرور میں نے بات کرنی ہے. جب تک یہ ہمارا تصوف کا ٹاپک چل رہا ہے اس پہ ضرور بات کریں گے، اس پہ اینڈ کریں گے، اس پہ اختتام کریں گے، پھر رجب میں کوئی اور باتیں آپ سے کریں گے. کرتے تھے ایک کتاب لکھی رکھ دی، پھر کتاب لکھی رکھ دی، پھر قرآن کا مطالعہ، پھر تفسیر کا مطالعہ، پھر لغات کا مطالعہ، پھر کتاب الفقہا فقہی کتابوں کا مطالعہ، پھر محدثین کو دیکھنا، سارا دن کتابوں میں لگے رہنا لگے رہنا لگے رہنا لگے رہنا لگے رہنا. ایک دن شاہ شمس بیٹھے اپنے مریدوں کو فرماتے ہیں دودھ کڑ گیا جاگ نہ لائیے. سبحان اللہ. نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا. آپ فرماندے نے کڑ گیا ہے تے جے کبو تے جاگ لائیے. انہوں نے مریدوں سمجھ نہ آئی. آپ فرماندے حضور جی میں حکم. آپ فرماندے اٹھو. سارے مرید اٹھے، جلال الدین رومی کا دروازہ جا کھڑکایا. جلال الدین رومی نے دروازہ کھولا، شمس اندر داخل ہوئے. داخل ہو کے یوں دیکھتے ہیں کتابیں ہی کتابیں، کتابیں ہی کتابیں، کتابیں ہی کتابیں. پوچھا کدھر ہے؟ کہا جی باہر بیٹھے ہوئے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ جی حدیث کی کتاب لکھ رہے ہیں. تو اندر بیٹھ کے لکھے؟ اور نہیں جی وہ باہر اس لیے لکھتے ہیں کہ جہاں پہ بیٹھ کے مولانا لکھتے ہیں نا وہاں پہ سامنے طلا ہے، خوشبودار طلا ہے. جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے طلا کو چھوتی ہے، چھو کے تو مولانا کے قریب آتی ہے. جلال الدین رومی پھر اسے سونگھتے ہیں، سونگھ کے پھر مثنوی لکھتے ہیں. اچھا جی تو سکھا وہ تے مثنوی وچوں دو کو شعر نہ پڑھ لیں. مولا جلال الدین رومی فرماتے ہیں ہر مولانا نے اپنی جو مثنوی ہے نا میری لائبریری میں پڑھی ہوئی ہے، مجھے ذہن میں نہیں تھا اگر آج مثنوی بات کرنی ہوتی پھر میں نے ساتھ لانی تھی. آپ پہلے صفحے پہ لکھتے ہیں ہست قرآن در زبان پہلوی. آپ فرماتے ہیں کہ جلال الدین نے قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا ہے. آپ اپنی مثنوی کے آغاز میں لکھتے ہیں. اب میں ایک دو بند پڑھتا ہوں مثنوی شریف سے. حضرت جلال الدین رومی فرماتے ہیں ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، جے تیرا دل کرے میں اللہ کل جا کے بواں. ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا. اچھا نہیں چلو چھڈو. ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، جے تیرا دل کرے میں اللہ کل جا کے بواں. او نشیند در حضور اولیاء، تے پھر جمعرات نو داتا صاحب جا کے بہ جا رب کل بہ گئے. ٹھنڈا بول دے ہو پے. او نشیند در حضور
اولیاء. اوے اپنے مرشد دے قدماں وچ جا کے بیٹھ جا, رب کول بیٹھ گئے. پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ اے قرآن دی آیت ہے, جے کہو تے میں پڑھ دینا. اللہ فرماتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جے تیرا دل کرے کہ میں اللہ کی مجلس سے جا کے بیٹھ جا, میرے بندیاں میں جا کے بیٹھ جا. ہاں ایک شعر اور نہ پڑھ لی. علامہ جلال الدین رومی لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں گفتاؤ گفتائے اللہ بود. ہائے ہائے گفتاؤ گفتائے اللہ بود. اوے جب تیرا پیر بولتا ہے نا, دیکھنے میں پیر کے حلق سے آوازیں آتی ہیں, گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود. حالانکہ شیخ کی زبان سے اللہ بولتا ہے. ٹھنڈا بولتے ہو, مجھے اس میں بھی آیت یاد آ رہی ہے, مجھے اس میں بھی آیت یاد آ رہی ہے. سبحان اللہ کہو گے تو پڑھوں گا نا. اللہ فرماتا ہے وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. زہرا دا بابا جی تو بول دے زبان وچ اللہ بول دے. چلیں ٹائم ختم ہوا, بس یہ واقعہ سارا بیان کرنا ہے میں نے. وقت ختم ہوا, ورنہ وقت ہوتا پھر اور اشعار بھی پڑھتے. نہیں, ہم انشاءاللہ اگلے جمعے مثنوی لائیں گے, پھر اس میں سے پڑھیں گے. سبحان اللہ کہو. آپ فرماتے کدھر ہے؟ کہا جی باہر حدیث کی کتاب لکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا چلو باہر چلتے ہیں. حضور بلا لیتے ہیں. فرمایا نہیں باہر جائیں گے, باہر پاس جائیں گے. شاہ شمس باہر آ گئے. باہر آ کے دیکھا جلال الدین لگے ہوئے ہیں, دھڑا دھڑ لکھتے جا رہے ہیں. یوں دیکھا نا, جب نیچے کر کے لکھتے رہے. وہ کیا ہوتا ہے, کیڑا فقیر آ گیا ہے. لباس تھا نا صوفیانہ, لباس تھا نا, دیکھ کے تو نظریں نیچے کر لی. حضرت صاحب گئے, جا کے نا کتابیں پکڑنا دیکھنا شروع کر دی. ایک کتاب دیکھی, ٹھیک ہے. دوسری کتاب دیکھی, ٹھیک ہے. تیسری کتاب دیکھی. جب 2-3 کتابیں دیکھی نا, جلال الدین رومی دیکھ کے فرماتے ہیں بابا جی خیر ہے. آپ فرماتے ہیں کی لکھنا ہے پیا؟ اب یہ کیا ہے؟ کہ لکھتے لکھتے جلال الدین رومی فرماتے ہیں ای کالست. یہ علم کی باتیں ہیں, آپ کو نہیں پتا. جب کہا نا ای کالست, بابا تینوں کی پتا ہوئے اے علم دیاں گلاں نے. اچھا ایک گل کر کے نا تے حضرت فٹافٹ کو اندر کوٹ کے کام اندر ٹر گئے. کوئی کتاب لین واسطے اندر گئے. بابا جی نے آرام نال کتاباں پڑھیاں تے ساریاں تلا وچ. وہ جڑیاں کتاباں لکھی چک چک کے سامنے تلا سی, چک چک کے ساریاں تلا وچ. جدوں مولانا باہر آئے تے ویکھ کے فرماندے نے بابا میری ساری کمائی روڑ چھڈی آ, بابا میری ساری کمائی. جدوں 2-4 واری کہنا میری ساری کمائی, مسکرا کے شاہ شمس فرماندے نے انج دی کیتی کیوں جڑی جلدی رڑ گئی ہے. ہائے 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 ہائے. آپ فرماندے نے انج دی کیتی کیوں ایڈی جلدی رڑ گئی ہے؟ میں تینوں انج دی کمائی کرا نہ چھڈا, کائنات زور بھی لا داوے لڑے نا. بندے دل لا چھڈن کے رڑے گی نہیں, کرا چھڈا. انہیں کیا کال کی باتیں تھی ساری ضائع کر دی ہے. میری کمائی میری کمائی ای کالست. جدو 2-4 بھی کہہ رہے ای کالست, اور میں کھلوجا کی ہو گئی. آواز مار کے فرماندے نے شمس تبریز اوے طلاق کی مچھیو 2 جلال الدین کی کتابیں. جب فرمایا طلاق کی مچھیو 2 جلال الدین کی کتابیں. ہن مولانا ویندے نے ایک ایک مچھلی دے منہ وچ کتاب ہے تے کتاب پھڑک پھڑک کے مچھلیاں باہر سٹدیاں نے پیاں. تے جدوں مولانا نے کتاباں پڑھیاں نا تے کتاباں نوں انج کر کے جھاڑ دینے وچوں گھٹا نکلدا ہے. جدوں کتاباں وچوں گھٹا نکلیا, شمس دا چہرہ ویکھ کے فرماندے نے ایک ہی ہے. آ فرماندے نے ای حالست, اے حال دیا گلاں نے سکھانی تے آیا وا. میں تینوں کمائی کران آیا, بندے زور بھی لان کے رڑے گی نہیں. سنتے ادا فرمائیں جی.